ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر نماز تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی ایک بستی ہے، اس بستی میں کسی نے بھی جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو قائم نہیں کیا تو سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا جو وبال ہے وہ ساری بستی والوں کے سر ہوگا۔ اسی طرح ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک ایسے حافظ قرآن کا انتظام کیا جا سکتا ہے جو صحیح طریقے سے مکمل قرآن پڑھ سکتا ہو، تو اب ایسی صورت میں پورا قرآن نہ سننا اور پورا قرآن نہ پڑھنا یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا ترک ہے۔ تو جس طرح نماز تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اسی طرح نماز تراویح میں قرآن مجید یعنی مکمل قرآن مجید کا سننا اور پڑھنا بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پچھلے چند سالوں سے یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، خصوصاً وہ حضرات جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا وہ حضرات جو کسی فیکٹری کو چلاتے ہیں، عموماً ایسے لوگ اور دیگر لوگ بھی اہتمام کر رہے ہیں آج کل کہ 5 روزہ 8 روزہ 10 روزہ 12 روزہ 15 روزہ تراویح کا اہتمام جا بجا آج تیزی سے ہو رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن کو رکھ کر 5 دنوں میں مکمل قرآن سن لیا جاتا ہے، 10 دنوں میں مکمل قرآن سن لیا جاتا ہے، یا 12 دنوں میں 15 دنوں میں۔ ایسی تراویح پڑھنے والوں میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ اب ہم نے مکمل قرآن سن لیا ہے لہٰذا رمضان کے بقیہ ایام کی تراویح کا پڑھنا اب ہم پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مکمل قرآن سن لیا ہے۔ قرآن کو سننا ضروری ہے لہٰذا ہم نے سن لیا، رمضان کے جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں کی تراویح کا پڑھنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے۔ تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت مؤکدہ ہے، اور پورے قرآن کو سننا اور پڑھنا یہ ایک الگ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اگر کسی نے 5 دنوں میں 10 دنوں میں 15 دنوں میں کسی حافظ قرآن کے پیچھے مکمل قرآن سن بھی لیا تو اب باقی جو دن بچے ہیں ان دنوں کی تراویح کا پڑھنا اب بھی اس پر سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن عوام میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، ہم نے قرآن سن لیا ہے اب لہٰذا ہمیں تراویح کی پابندی کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور شریعت کا واضح حکم یہ ہے، علماء نے، مفتیان نظام نے، فقہا نے واضح انداز میں یہ سمجھایا ہے کہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر عمدن قصدن ایک مرتبہ اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ مستحق عتاب ہے، عتاب کا مستحق ہے۔ اور اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا کوئی عادی بن گیا، کسی نے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت ڈال لی تو اب وہ مستحق عذاب ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ اس کی مزید تفصیل دیکھیے، اگر کسی آدمی نے 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ سنت مؤکدہ کو چھوڑا، کوئی بھی سنت مؤکدہ ہو، صرف نماز تراویح ہی نہیں، جو کام بھی سنت مؤکدہ کے دائرے میں آتے ہیں ان میں سے کسی بھی سنت مؤکدہ کو کسی آدمی نے لگاتار 3 مرتبہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب وہ واجب کو ترک کرنے والا بن جاتا ہے۔ 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنا واجب کو ترک کرنے کے حکم میں ہے، اور جو 3 مرتبہ کسی واجب کو ترک کرتا ہے، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کسی واجب کو ترک کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کا سیکھنا آپ پر ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ اگر گناہ کبیرہ تک نوبت آتی ہے تو پھر اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جو مسئلہ آپ سن رہے ہیں اس کو اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ یہ مسئلہ سیکھنا واجب بھی ہے
اور ایک درجے میں پہنچ کر یہ فرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ کسی واجب کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب علی الاعلان کرتا ہے وہ فاسق معلن ہے، اعلانیہ طور پر فسق کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور جو اعلانیہ طور پر فسق کرنے والا ہوتا ہے شریعت میں اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب جب یہ مسئلہ آپ نے سن لیا، اب دیکھیے اگر کسی آدمی نے 3 دن لگاتار نماز تراویح کو چھوڑ دیا یا 3 مرتبہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ واجب کو ترک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے 9 مرتبہ نماز تراویح کو چھوڑ دیا، 9 دنوں کی نماز تراویح کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ 3 مرتبہ واجب کو ترک کرنے والا بن گیا، اور 3 مرتبہ واجب کو ترک کرنے والا بننے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بن گیا، اور گناہ کبیرہ جو کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو 5، 6، 8، 10 دن 12 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پورا قرآن ختم ہو گیا تو سوچتے ہیں کہ اب ہمیں بقیہ ایام کی تراویح پڑھنے کی حاجت و ضرورت نہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس مسئلے کو پیش نظر رکھ کر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان سے واجب کا ترک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ان سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہ فاسق معلن تو نہیں بن رہے ہیں۔ ان باتوں پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز تراویح ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی پیاری عبادت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب ملنے کی امید رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں جو قیام کرتا ہے، رمضان کے قیام کی پابندی کرتا ہے، یعنی نماز تراویح کی پابندی کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک گناہ کا مٹ جانا بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن یہاں دیکھیے جملہ گناہوں کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان نماز تراویح کو چھوڑتا ہے، یقیناً اس سے بڑا نادان اور اس سے بڑا احمق کوئی ہو نہیں سکتا۔